ہم 7 لاکھ افراد کو ان کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ان کے 60 دن کی ادویات کا سٹاک ان کے ہاتھ میں پکڑا کے آتے ہیں، اور اس کو ہم اور بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ایک ڈائلسس بہت بڑی تعداد ہے پیشنٹس کی جن کو ہفتے میں 2 یا 3 یا 1 بار ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈائلسس کارڈ کے تھرو 10 لاکھ روپیہ سال کا وہ اپنے ڈائلسس پہ لگا سکتے ہیں۔ جہاں سے بھی وہ ڈائلسس کرائیں پے گورنمنٹ آف پنجاب کرے گی۔ ان کا انجیکشن جو ایریتھروپوئٹن کا انجیکشن ہوتا ہے، ان کے ڈائلسس کے تمام خرچے اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح کلینکس آن ویلز، 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز گھر گھر گلی محلے محلے جا کر کیمپس لگا کر پنجاب کے عوام کا علاج کر رہے ہیں، چاہے وہ فیلڈ ہاسپٹل ہو یا وہ کلینکس آن ویلز ہوں، جو ایک جگہ جا کے پاک ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ اپنا ایکس رے بھی کرا سکتے ہیں فیلڈ ہاسپٹل میں، وہاں پر آپ اپنا اس فیلڈ ہاسپٹل کے اندر آپ کی لیب ہے جہاں پہ اپنے بلڈ ٹیسٹ بھی آپ کرا سکتے ہیں، ای سی جی بھی کرا سکتے ہیں، ایکس رے بھی کرا سکتے ہیں، اور اپنا الٹرا ساؤنڈ بھی کرا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو چھوٹی موٹی پرابلم کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے سرجیکل پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں موبائل ہاسپٹلز میں، تاکہ آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے اپنی جگہ چھوڑ کے جانا پڑے اور آپ کو صحت کی علاج کی سہولت آپ کے گھر میں ملے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ ہاسپٹلز اور 1000 کے قریب کلینکس آن ویلز اس وقت تقریباً 2 کروڑ لوگوں کا پنجاب میں علاج کرتے ہیں۔ 2 کروڑ لوگ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ چاہے وہ ڈی ایچ کیوز ہوں، ٹی ایچ کیوز ہوں، یا اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز ہوں، ٹرشری کے، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے پورے ہاسپٹل میں کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے ادویات کے، یا آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ والا ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے کرا کے آؤ، تو آپ نے نہ باہر سے ٹیسٹ کرانا ہے، نہ آپ نے کسی دوائی کے پیسے دینے ہیں، کیونکہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پنجاب 100 بلین روپے کی فری دوائی آپ کو مہیا کر رہی ہے۔ اور اسی طرح آرگن ٹرانسپلانٹ، جن کو آرگنز کے لیے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو یا کوئی بھی ٹرانسپلانٹ ہو، تو ہم اس کے لیے بھی، اور کیونکہ یہ ایک بہت کاسٹلی، بہت مہنگی سرجری ہے، تو وہ بھی ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں۔ اور جب میں چیف منسٹر بنی میرے بھائی اور بہنوں، تو مجھے میری حیرت کی، بلکہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی یہ بات سن کے کہ 15,000 بچوں کی لسٹ تھی کارڈیک پیشنٹس کی، دل کے امراض میں جو بچے مبتلا تھے، ایک دن سے لے کر ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال 12 سال تک تھی، جو کہ کرٹیکلی ill تھے اور کارڈیک سرجری کا یا انٹرونشن کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کے پاس 1 سال لمبی ویٹنگ لسٹ پہ ان کے نام تھے، جن میں سے میرے آنے سے پہلے بہت سارے بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے بھی ہو گئے کیونکہ ان کو بر وقت وہ علاج نہیں ملا۔ تو آپ جانتے ہو اس 15,000 میں سے ودن منتھس اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10,000 بچے شفا یاب آپریشن کے بعد ہو چکے ہیں چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ کے تھرو۔ اور وہ صرف پنجاب کے بچے نہیں ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہیں، وہ بلوچستان کے بچے بھی ہیں، وہ سندھ کے بچے بھی ہیں، اور وہ آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے بچے بھی ہیں۔ ان کے ماں باپ ان کو یہاں لے کے آتے ہیں اس امید پہ، اس آس پہ کہ ان کے بچے کا بہترین علاج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایئر ایمبولنس میں امیر سفر نہیں کرتے، سینکڑوں جانیں بچائی جا چکی ہیں جہاں پر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، جہاں پہ کوئی چھت سے گر گیا، کوئی فیٹل انجری ہو گئی، کوئی سیریس انجری ہو گئی، تو اگر اس شہر میں اس کا علاج فی الوقت نہیں ہے تو ہم اس کو ایئر ایمبولنس میں بہترین ہسپتال پہنچاتے ہیں ودن 60 منٹس، تاکہ انسانوں کی جان بچ جائے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹروک پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ جب اسٹروک ہوتا ہے تو ودن دا فرسٹ فیو آورز ایک انجیکشن ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے تک کی ہے۔ اگر وہ انجیکشن آپ کو لگ جائے تو آپ کے ریکوری کے چانسز بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں، یہ انجیکشن اسٹروک کے مریضوں کو فری آف کاسٹ لگے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح تقریباً 2400-2500 ہمارے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس تھے، 300 کے قریب رورل ہیلتھ سینٹرز تھے، ان کو
within a year's time state of the art health clinics میں تبدیل کر دیا گیا. اور وہاں اگر آپ فٹ فال دیکھیں, اگر پہلے وہاں پر 100 مریض روز کا آتا تھا تو اب 500 مریض آ رہے ہیں. اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سرجریل پروسیجرز بھی ہو رہے ہیں, ڈلیوریز ہو رہی ہیں, سی سیکشنز ہو رہے ہیں. اور اتنا ماشاء اللہ انہوں نے ان بیسک ہیلتھ یونٹس جو اب منی ہاسپٹلس بن چکے ہیں, انہوں نے اتنا امپروو کیا ہے کہ جو وسینٹی کے لوگ ہیں ان کو اب مین ہاسپٹل میں نہیں آنا پڑتا, ان کا علاج ان کے گلی میں, ان کے محلے میں, ان کے گاؤں میں ہو جاتا ہے. اور اب ہم ٹیلی میڈیسن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹیلی میڈیسن میں آپ کی فون اسکرین کے اوپر ڈاکٹر موجود ہوگا جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کے کمفرٹ سے ڈاکٹر کو کال کر سکتے ہیں. یہ نظام ہم بہت جلد لے کے آ رہے ہیں, یہ پورا نیٹ ورک ہم لے کے آ رہے ہیں, جو ہسپتالوں میں بھی جہاں اگر کسی بیماری کی اسپیشلٹی نہیں ہے, اسپیشلائزڈ علاج نہیں ہے, تو وہاں پر بھی ہم دنیا بھر سے کنسلٹنٹس کو, ڈاکٹرز کو لنک کریں گے جو ڈاکٹرز کو گائیڈ کریں گے, پیشنٹس کو گائیڈ کریں گے ٹیلی میڈیسن کے تھرو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ اس کے علاوہ ہاسپٹلس کی ڈیپ کلیننگ کرانا, یہ سب بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں, ڈی سی صاحب بھی جانتے ہیں اور نادیہ اور خواجہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ لٹرلی ہر رات کو میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کون سے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی ڈیپ کلیننگ ہوئی ہے, نہیں ہوئی. ہم لٹرلی اسکرب کر رہے ہوتے ہیں, دھو رہے ہوتے ہیں, ڈس انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام تحصیلوں کے اسپتالوں کو, تمام ڈسٹرکٹس کے ہاسپٹلس کو. لٹرلی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک شیشے صاف ہو رہے ہیں, کھڑکیاں صاف ہو رہی ہیں, ریمپس صاف ہو رہے ہیں, ان کی مشینری دھوئی جا رہی ہے, ان کا جو سالوں کا گند تھا وہ نکالا جا رہا ہے. اور اس سب کو ڈیپ کلیننگ کو میں خود سپروائز کرتی ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی علاج کے لیے آئے تو وہ مزید بیمار ہو کے جائے, انفیکشن کیچ کر کے جائے ہاسپٹل سے. تو اسی طرح لاہور میں پاکستان کا پہلا پورا میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے. مارچ سے کنسٹرکشن کا آغاز ہو رہا ہے, جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپیشلائزڈ ڈیزیزز کا 1000 بیڈز کا چلڈرن ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور ان تمام بیماریوں کا علاج ہونے جا رہا ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں جن بیماریوں کا علاج نہیں تھا, اس میں بلڈ ڈیزیزز کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, ہڈیوں کے پیچیدہ امراض کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور خدا نخواستہ کسی کو برن ہو جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, تو دنیا کے بہترین ٹیکنیکس کے ساتھ دنیا کا بہترین ٹریٹمنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو برنز کا ہاسپٹل ہے وہ ہم بنا رہے ہیں. اور اسی طرح جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں, جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں, ان کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. 1000 بیڈ کا نیا کارڈیولوجی کا ہسپتال بننے جا رہا ہے. دنیا میں کارڈیولوجی کے دل کے امراض کے جو طریقہ کار ہے علاج کا وہ بدل چکا ہے. ایم آر آئی کتنے اس کی ہوگی, کس طرح کی ایم آر آئی کی جو لیٹسٹ مشینز آ گئی ہیں, جو لیٹسٹ اس وقت اکوپمنٹ آ گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو کینسر کے علاج کا چائنا سے میں مشین لے کے تھی, جو کسی سرجری کے بغیر 60 منٹ کے اندر جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹ کا علاج کرتا ہے. وہ سرٹن ٹائپس آف ٹیومرز ہیں جن کا علاج ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں پیشنٹ ایز اے کینسر پیشنٹ اندر واک کرتا ہے یونٹ کے, جب باہر آتا ہے تو کینسر فری ہوتا ہے ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی انٹرونشن سے جو ہے وہ پیشنٹس تقریباً 50 کے قریب پیشنٹس ہیں جن کا علاج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ 50 کے 50 اس وقت کینسر فری ہیں. اور آپ جانتے ہو کہ ایک پروب جو ہے جس سے وہ علاج ہوتا ہے, کم سے کم ایک پروب استعمال ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 3 بھی ہوتے ہیں. ایک پروب 16 لاکھ روپے کا آتا ہے, لیکن 1 روپیہ ہم نے کبھی کسی پیشنٹ سے نہیں لیا. 5-6 ارب میں نے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے پاس رکھوا دیا ہوا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے اس لیے کینسر کے علاج سے محروم نہ رہ جائے کہ پیسے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ بن گیا ہے جو نہ صرف گورننس میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, ٹیکنالوجی میں نیا ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے, بلکہ پنجاب وہ ماں بن گئی ہے اپنے عوام کے لیے جو لوگوں کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ. یہ جو ابھی 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز آپ نے دیکھے ہوں گے, پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں گئی تھی ان کے پاس اسٹیڈیم کے اندر, وہ ان کا ایک پورا ہم نے سیریمنی کی. وہ تمام 55,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو یونیفارم دیا ہے, ان کو کٹس دی ہیں,
گھر پہ بلڈ پریشر چیک کریں گے, گھر پہ شوگر چیک کریں گے, ایون گھر پہ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ہوگی, چھوٹی موٹی دوائی کا بیماری کا علاج بھی ہوگا. لیکن وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہے گی اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم اس کا علاج کریں. پورے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بنے گا انشاءاللہ. ود ان دا نیکسٹ 6 months میرے پاس پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل آئے گا کہ اس گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض تو نہیں ہے, کوئی دل کا مریض تو بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے, کوئی ڈائبٹیز کا مریض تو نہیں ہے, کوئی بچہ ہے تو نہیں ہے ایسا جس کو علاج کی ضرورت ہو. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بہن بھائیوں. واقعی خواجہ عمران نذیر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ خاص طور پہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب بیماری جب آتی ہے وہ جیب نہیں دیکھتی, وہ یہ نہیں دیکھتی وہ کس گھر میں آ رہی ہے. لیکن جب آپ پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, تو حکومت کو آپ کی دہلیز تک پہنچنا چاہیے, نہ کہ لوگ کھڑے ہو کے. یہ خیبر پختونخوا سے اس دن مجھے ویڈیو آئی, ایک بازار میں ایک شہری تھا, مجھے شہر کا نام نہیں آتا, پرابیبلی پشاور, بچہ پیدا ہوا, اس کو ہارٹ پرابلم تھی. تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے دہائی دے رہا تھا کہ میرے بچے کا علاج کرا دو. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کرے کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز ہو. میرا دل دہل گیا. میں نے اس بچے کے والد کو فون کیا, میں نے ان کو چلڈرن ہاسپٹل میں بلایا, اس بچے کا علاج شروع ہوا. افسوس ہے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, وہ بچہ جانبر نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا علاج شاید لیٹ ہو گیا. لیکن جو حکومتیں اتنی بڑی غفلت برتتی, اپنی توجہ لوگوں کی خدمت کے علاوہ ان کی کہیں اور ہوتی ہیں, جہاں لوگ دعائیاں دیتے رہتے ہیں, آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ آئے ان کا حال پوچھے, تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے. اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے, تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں گے؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے, میں روز رات کو بیٹھ کے چیک گاڑی کے اوپر پوری فیملی آتی ہے اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ گٹروں کے ڈھکن ہم لگاتے ہیں, وہ رات کو چوری کرتے ہیں. تو وہ اب ہم اس کا بھی کوئی مربوط نظام بنا رہے. پورے پنجاب میں ایک جیسے گٹروں کے ڈھکن لگ رہے ہیں جو کوئی نہیں اٹھا کے بیچ سکتا. ان کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کی سٹیمپ ہوگی, چوری کرنے والا اور خریدنے والا دونوں جو ہے وہ اریسٹ ہوں گے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, یہ کسی بچے کی زندگی ہے. کسی ماں کی گود میں جو بچہ کھیلتا ہے, یہ اس کی زندگی کا سوال ہے. تو میں آج جھنگ میں افتتاح ہوا ہے, جہلم, مری, ساہیوال میں پہلے کیتھ لیبز جو ہے وہ آپریشنل ہو چکے ہیں, اور بہت جلد ہر ہفتے کیتھ لیبز کمپلیٹ ہو رہی ہیں. اگلی کیتھ لیب ٹوبہ ٹیک سنگھ, شیخوپورہ, خانیوال, راجن پور, بھکر, منڈی بہاؤدین, اٹک, میاں والی, قصور, بہاول نگر, بہاڑی, حافظ آباد, لیا اور چکوال میں اگلی جو ہے وہ کیتھ لیبز بن رہی ہیں ماشاءاللہ. اب پنجاب کے ہر خطے میں, پنجاب کے ہر شہر میں, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں, پنجاب کے ہر تحصیل میں اس شہری کو اس کا علاج اس کے شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دہلیز پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور غریب اور امیر کا ایک جیسا علاج ہوگا, ایک جیسا. مریم نواز کے دل میں نہ ساؤتھ, نارتھ, سینٹرل کی کوئی ڈسکرمنیشن ہے یا کوئی پریفرنس ہے, اور نہ ہی میرے لیے جو پنجاب کے اندر بسنے والا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے, اور اس کے لیے میں وہ کام کروں گی جو اس کو اس کی زندگی میں آسانی آئے اور بہتری آئے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں دن رات ایک کر کے آپ کی خدمت کر سکوں, اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکوں, آپ کی زندگیوں میں آسانی لا سکوں, اور ہم پنجاب کی وہ خدمت کر جائیں کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں امراض قلب لیبارٹری کے سنگ بنیاد کی تقریب. کہا کہ کلینک آل ویل پنجاب کے عوام کے علاج کر رہے ہیں. یہاں آپ ECG, الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے کروا سکتے ہیں. غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے عوام علاج نہیں کروا سکتے تھے. صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب 100 بلین کی فری ادویات فراہم کر رہی ہے. مختلف اسپتالوں میں
जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज कल्ब लेबॉर्ट्री के संग बुनियाद की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। गुर्बत और वसाइल की कमी की वजह से आवाम इलाज नहीं करवा सकते थे। क्लिनिक ऑन व्हील पंजाब के आवाम के इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर आप ECG अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 100 बिलियन की फ्री अद्वियात भी फराहम करती है। इस दौरान अगर आपसे कोई अद्वियात के पैसे मांगे तो उसको पैसे ना दे, फ़ौरन से इतला दी जाए, रिपोर्ट करें। साथ साथ आप देख सकते हैं जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज कल्ब लेबॉर्ट्री के संग बुनियाद की ये तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब किया, कहा कि गुर्बत और वसाइल की कमी की वजह से आवाम इलाज नहीं करवा सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।